السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ دوستوں، 2023 میں ترکی میں کیا ہونے والا ہے؟ کیوں دنیا ترکی سے ڈر رہی ہے؟ کیا خلافت عثمانیہ پھر سے قائم ہوگی؟ اگر آپ کے ذہن میں بھی یہ سوالات آ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بالکل صحیح ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والے ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دوستوں، آپ سب نے تو ارطغرل غازی اور عثمان غازی سیریز تو دیکھی ہوگی، اور آپ سب بخوبی جانتے ہوں گے کہ کیسے سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی۔ دوستوں، خلافت عثمانیہ مسلمانوں کا سنہرا دور مانا جاتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ دنیا میں سب سے طاقتور اور سب سے لمبی چلنے والی حکومت ہے۔ لگ بھگ 600 سال سے بھی زیادہ سلطنت عثمانیہ قائم رہی، مگر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا۔ فرسٹ ورلڈ وار میں سلطنت عثمانیہ بہت سے وجوہات کی بنا پر امریکہ اور اس کے ساتھی ممالک کے خلاف جنگ ہار گئی۔ جیتنے والی کنٹریز نے سلطنت عثمانیہ کو چھوٹی چھوٹی کنٹریز بنا کر تقسیم کر دیا اور ترکی کو سیکولر کنٹری بنا کر بہت سے پابندیاں لگا دی گئیں۔ پہلی پابندی کے تحت سلطنت عثمانیہ کے فوج کو ختم کر دیا گیا، نظام خلافت کو ختم کر دیا گیا، اور ایک اگریمنٹ کو عمل میں لایا گیا جس کا نام لوسان اگریمنٹ ہے۔ یہ لوسان کے مقام پر اگریمنٹ طے ہوا، اس لیے اس کو لوسان اگریمنٹ کہا جاتا ہے۔ اس اگریمنٹ کے تحت ترکی پر 100 سال کے لیے پابندی لگا دی گئی۔ اس اگریمنٹ کے تحت اسلام کا خاتمہ کر دیا گیا اور ترکی کو لبرل بنا دیا گیا۔ ترکی میں بہت سارا آئل موجود ہے، مگر 100 سال تک کے لیے ترکی اس آئل کو نہیں نکال سکتا۔ ترکی کے پاس ایک سمندر ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، جیسے سوئس کینال، اس طرح کا سمندری راستہ ہے۔ اگریمنٹ کے تحت کوئی بھی ملک اس سمندری راستے کو فری میں استعمال کر سکتا ہے۔ ان ممالک سے ترکی ایک پیسہ بھی ٹیکس وصول نہیں کر سکتا۔ اس سمندری راستے سے پر ایئر 48,000 شپس گزرتی ہیں، اس لیے تجارتی معاملے سے یہ راستہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اگر یہ لوگ اس سمندری راستے کو چھوڑ کر زمینی یا پھر ہوائی جہاز کو استعمال کرتے ہیں تو امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے تو ادر کنٹریز کے لیے بہت ہی ایکسپینسو ہو جائے گا۔ اب لوسان اگریمنٹ کو ہوئے 100 سال ہو رہے ہیں اور یہ اگریمنٹ 2023 میں ختم ہونے جا رہا ہے۔ جیسے ہی اگریمنٹ ختم ہو جائے گا ترکی پھر سے اسلامک کنٹری ہو جائے گا۔ ترکی اپنے خزانوں کو استعمال کر سکتا ہے، آئل کو نکال کر ایکسپورٹ کر سکتا ہے، اور اپنے سمندری راستے پر جو بھی کنٹری اپنے شپس بھیجتی ہے تو اس پر ترکی ٹیکس بھی لے سکتا ہے، اور سب سے اہم بات، ترکی خلافت کو بھی کلیم کر سکتا ہے۔ ان سب چیزوں سے ترکی بہت مالدار اور سپر پاور بن سکتا ہے، جس کے بعد اسلامک دنیا میں بہت سی تبدیلیاں دیکھے جا سکتی ہیں، کیونکہ اس وقت ترکی کے پریزیڈنٹ رجب طیب اردوغان ہیں، جو مسلمانوں کے ہمدرد ہیں۔ دنیا میں مسلمانوں پر کچھ غلط ہوتا ہے تو سب سے پہلے آواز رجب طیب اردوغان ہی اٹھاتے ہیں، اور حال ہی میں انہوں نے مسجد آیا صوفیہ، جو کہ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد میوزیم بنا دیا گیا تھا، پھر سے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اور پھر پوری اسلامک دنیا کو 2023 کا بھی بے صبری سے انتظار ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آنے والے سال مسلمانوں کے لیے بہتر بنائے، آمین۔